السلام علیکم فرینڈز، یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل دلربا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے خرم جس نے نتاشا سے شادی تو کر لی، لیکن جب سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے اس کو 10 سال تک فیکٹری بیچنے اور کرائے پہ دینے سے منع کیا ہے، یہ سن کر خرم تو بہت حیران ہوا کہ اس کے باپ نے مرنے کے بعد اسے گھر، بزنس، ہر چیز سے دستبردار کر دیا۔ گھر تو پہلے ہی صنم کے نام تھا۔ یہ سن کر پاس کھڑی نتاشا کے تو پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اپنی طرف سے تو اس نے بچے کا ڈرامہ کر کے خرم سے شادی کی تاکہ خرم کی تمام جائیداد وہ ہتھیا سکے، لیکن خرم کے باپ کی سمجھداری نے اس کے خواب پورے ہونے سے پہلے ہی ملیا میٹ کر دیے۔ وہ گھر آ کر خرم پہ چیختے ہوئے کہتی ہے، کیسے کر سکتے ہیں تمہارے والد تمہارے ساتھ یہ سب، اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ؟ اس پہ خرم اکتاہٹ سے کہتا ہے، تم اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارے کہنے پہ تم سے شادی بھی کر لی، لیکن تم اب بھی خوش نہیں ہو۔ اس پہ نتاشا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، وہ سب کچھ جو میرا ہے، جس پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے، تم میرے ساتھ رہتے ہو تو اس حق سے میں تمہاری تمام جائیداد کی حقدار ہوں، میں ہی تمہارے ہونے والے بچے کی ماں بھی ہوں۔ ادھر صنم جو کہ اپنے سسر کے انتقال کے بعد بہت غمزدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس گھر میں اسے اپنے سسر کی تو سپورٹ تھی، ایک طرف سسر کی موت کا غم اور دوسری طرف خرم کی دوسری شادی، یہ دیکھ کر تو صنم سے برداشت ہی نہیں ہو پا رہا، اس لیے وہ نتاشا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی ہے اور خرم کو بھی دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے اس لڑکی کو میرے گھر لے کر آئے تو میں تمہیں بھی نکال دوں گی۔ یہ سن کر خرم خاموش ہو جاتا ہے۔ خرم کا باپ بہت ہی سمجھدار انسان تھا، اس لیے جب اس نے صنم کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو وہ اپنے دوست کو اپنی تمام جائیداد اور پیسے کا کیئر ٹیکر بنا دیتے ہیں اور اپنے ملازم کو بھی بہت سمجھاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد وہ خرم اور صنم پہ نظر رکھے اور ان کے دوست کو ہر معاملے کی خبر دیتا رہے۔ اسی لیے تو وہ خرم کو صنم کے ساتھ اچھا برتاؤ کا مشورہ دیتا ہے اور صنم کو خرم کو گھر میں رکھنے کا۔ اتنے سارے غم سہنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ صنم اب بدل جائے گی، لیکن صنم کو جیسے ہی فرحات کے محبت بھرے میسیجز اور گفٹس ملتے ہیں وہ پھر اپنی دل لگی میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے جب وہ پارٹی میں فرحات کے میسیجز دیکھتی ہے تو اس کی خوشی دیکھ کر اس کی دوست اس سے موبائل پکڑتے ہوئے پوچھتی ہے، کس کے میسیجز پہ خوش ہوا جا رہا ہے؟ اس پہ صنم جواب دیتی ہے، سم تھنگ اسپیشل۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے، میرے علاوہ کون ہے تمہارا اسپیشل فرینڈ؟ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، کوئی نہیں، بس دوست ہے میرا۔ دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ صنم کی والدہ اپنے بیٹے ارسلان کی منگنی طے کر دیتی ہیں۔ صنم کے بوائے فرینڈ جنید کی کزن اور سابقہ منگیتر سیرش کے ساتھ منگنی کے فنکشن میں صنم کی والدہ جب لوگوں کو کہتے ہوئے سنتی ہیں کہ پتہ نہیں سیرش کی منگنی اس لڑکے کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، حالانکہ اس لڑکی کا تو بچپن سے ہی اپنے کزن کے ساتھ رشتہ طے تھا، ضرور لڑکی میں ہی کوئی برائی ہوگی جو سگے چچا نے رشتہ توڑ دیا۔ یہ سب سن کر صنم کی ماں پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ سیرش کی والدہ کے پاس آ کر پوچھتی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں سیرش کی، پہلے بھی منگنی ٹوٹ چکی ہے؟ اس پہ سیرش کی والدہ جواب دیتی ہیں، منگنی نہیں کی تھی ہم نے، بس بچپن سے اس کے چچا نے اپنے بیٹے سے بات پکی کی تھی۔ دیکھتے ہیں فرینڈز آگے جا کے کیا ارسلان کی والدہ اپنے بیٹے کی شادی سیرش سے کروائیں گی یا پھر سچائی جاننے کے بعد وہ رشتہ توڑ دیں گی اور صنم کی دل لگی اسے دوبارہ تباہ و برباد تو نہیں کر دے گی۔